بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہے، ہماری گفتگو چل رہی ہے مقصد خامس بحث امامت میں، جس میں مسئلہ رابعہ کے اندر ہم نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ امام اگر کوئی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے اوپر نص ہونا چاہیے۔ ایک چیز یہ کہ وہ معصوم ہو، دوسری چیز یہ کہ اس کے اوپر نص ہو کہ اس سے پہلے والے امام یا نبی نے یا قرآن کی کوئی آیت یہ بتائے کہ یہ حقیقی معنی میں امام اور جانشین ہیں۔ اور ہمارے سارے ائمہ علیہ السلام کے اسماء گرامی لے کر کہ کس نمبر پر کون سا امام آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا، اس کے والد کا نام کیا ہوگا، کیا کیا خصوصیات ہوں گی، کس کی نسل سے ہوگی، یہ ساری چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے یا نعوذ باللہ خواہش کی بنا پر نہیں بتایا، کیونکہ اگر اس کی بنا پر ہوتا تو یہ سارے حقائق بعد میں صحیح نہ ہوتے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر خداوندی سے اس کا حکم دیا ہے، تبھی تو رسول کی پیشن گوئیاں رسول کے 250 300 سال 1400 سال بعد بھی یہ سارے حقائق صحیح ثابت ہوئے، اور انہی تعداد کے ساتھ، انہی نصوص کے ساتھ، انہی کمالات کے ساتھ وہ امام دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے امت کی قیادت کی، اور ان کی قیادت کو قبول کرنے والے گروہ بھی دنیا میں موجود تھے، لیکن بعض ان کو صرف باطنی امامت کو مانتے ہیں، ظاہری امامت کو نہیں مانتے۔ لیکن ایک غیر معقول امر ہوگا، کیونکہ جو اللہ کے ہاں حقیقت میں امام ہے اسی کو دنیا میں بھی ایمان ہونا چاہیے، لیکن اگر لوگ اس کے برخلاف جا کے کسی کو امام منتخب کرے تو یہ لوگوں کی غلطی ہوگی، اور اس منصب کو قبول کرنے والے کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہوگا۔ لہذا اگر یہ ائمہ علیہ السلام ان کی امامت کو اگر احادیث سے نہ صرف یہ کہ ان کے ماننے والوں کی کتابوں نے اپنی طرف سے بنا کے یا گڑھ کے پیش کیا ہو، بلکہ یہ مسلسل طور پر عصر صحابہ سے لے کر اب تک مسلسل طور پر ان کے بارے میں احادیث موجود ہے کتب فریقین میں، یعنی نہ صرف اہل تشیع کی کتاب بلکہ اہل سنت کے بزرگ علماء کرام، ان کے اقوال، ان کے صحابہ کرام، ہر کسی نے اس کو نقل کیا ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی فرامین ہے، اور اقوال بھی موجود ہے، اور رسول کے فرامین بھی موجود ہے، اور قرآن کی آیتیں ہیں، ان کی تشریحات، تفاسیر، سب چیزیں اور عقلی دلائل اور ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ہر چیز اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ منصوص من اللہ ہے، اور یہی حقیقی ائمہ علیہ السلام ہے۔ تو ادلہ نقلیہ ہم پیش کر رہے تھے، جس کے ذیل میں ہم نے احادیث کو شروع کیا تھا۔ آج 18ویں اور 19ویں حدیث، یہ دو حدیثیں پیش کر کے ہم اسی پر احادیث کے سلسلے میں اسی پر ہم اکتفا کریں گے، پھر ہم اقوال علماء کی طرف جائیں گے اور اس سے تائید لیں گے یہ ائمہ علیہ السلام حقیقی ائمہ علیہ السلام ہے۔ تو حدیث نمبر 18ویں حدیث میں کیا ہے؟ گزشتہ ذکر، یعنی اس حدیث مذکورہ میں بھی اہل بیت کی شفاعت ہر بندے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گی، اور کسی بھی بندے کو اس کا عمل ائمہ اہل بیت کی معرفت کے بغیر کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس بات کو وضاحت کی گئی ہے۔ یعنی اگر شفاعت چاہتے ہو، عمل قبول ہوا ہے اور ان میں سے کچھ اعمال کم ہونے کی بنا پر بندہ جنت میں نہیں جا سکا، کیونکہ ہر ذرے کو وہاں پر تولا جاتا ہے، تو اس صورت میں اہل شفاعت اگر مستحق شفاعت ہو تو شفاعت کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو جہاں پر اعمال کی کمی کی وجہ سے شفاعت کی ضرورت ہو، وہاں پر بھی اہل بیت شفاعت کرے گی، اور اگر وہ نہ ہو، یعنی کوئی بندے کے عمل مکمل ہو، یعنی اس نے سارے عمل اور واجبات انجام دے، سارے محرمات ترک کیا ہو، وہ بندہ درجہ کمال تک یعنی سید العابدین بھی ہو جائے، پھر بھی اگر اس کے دل میں مودت اہل بیت نہ ہو تو اسی
ایک امر ضروری کو چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ بنیاد ہے باقی چیزوں کی، لہٰذا اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے باقی عمل قبول نہیں ہوں گے اور وہ اہل جنت میں سے نہیں ہوں گے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے روایت کی ہے عن الحسن ابن علی، کہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے امام حسن علیہ السلام سے یہ روایت پیش کیا، عن حسن ابن علی علیہ السلام کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت فإنه من لقى الله عز وجل وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا۔ اس میں اہل بیت علیہ السلام کے معرفت کے ضروری ہونے کو بھی بیان کیا گیا ہے اور ان کے مرتبہ اور مقام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ الزموا مودتنا، یعنی ہماری مودت، ہم سے مراد ہم اہل بیت کی مودت کو لازم قرار دے دیں، ہر صورت میں اسی مودت اور محبت سے وابستہ رہو۔ یعنی اس کا ہم نے پہلے ہی اس چیز کو بیان کیا تھا کہ اگر یہ مودت اہل بیت سے مراد صرف ظاہری محبت اور مودت نہیں ہے بلکہ ان کی اطاعت اور ان کی امامت کو قبول کرنا ہے، کیونکہ سوکھا محبت کسی کو فائدہ نہیں دے گا، تو لہذا ان سے محبت رکھو، انہی سے وابستہ رہو، اور جو شخص بھی خدا سے جا ملے، یعنی کوئی بھی بندہ، من لقى اللہ عز وجل، اللہ سے ملاقات کرے، یعنی اس کو موت آ جائے، وہ مر جائے، تو مرتے وقت اس کے دل میں ہماری مودت موجود ہے، وَهُوَ يَوَدُّنَا، یعنی اس حالت میں کہ ہماری مودت لے کے اس دنیا سے جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، دخل الجنہ بشفاعتنا، تو وہ ہماری شفاعت کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی دنیا سے جائے گا تو ہماری شفاعت حاصل ہوگی اور وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ والذی نفسی بیدہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مودت اہل بیت، محبت اہل بیت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر قسم کھاتا ہے کہ اس ذات کی قسم کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہے صادق و امین جن کو لقب ملا، جن کو مشرکین بھی ان کے صدق اور امانت کے معترف ہے، وہ رسول بھی یہاں پر قسم کھا رہے ہیں۔ قسم عموماً کہاں پہ کھایا جاتا، اور فی طور پر وہاں پہ کھایا جاتا جہاں پر کسی کو یقین دلانا ہو، جہاں پر انسان کے جھوٹا ہونے کا احتمال دیا جاتا ہو، تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند پائے کہ یعنی نبی اور خاتم المرسلین ہونے کے باوجود یہاں پر قسم کی ضرورت نہ تھی، مگر اس مودت اہل بیت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے قسم کھانا پڑا۔ فرماتا ہے کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس قبضہ قدرت کے کہ جس کی قبضہ قدرت میں، اس ذات کی کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، کہ کسی بھی بندے کو ہم اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کے بغیر کس کی بھی عمل کا جو اس نے کیا ہے فائدہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گا مگر یہ کہ مودت اور محبت اہل بیت اس کے دل میں موجود ہو۔ اگر محبت اور مودت اہل بیت دل میں موجود ہو تبھی وہ بندہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اس کو پیش کی ہے المعجم الطبرانی، المعجم الاوسط میں علامہ طبرانی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 606 پر، جس کی تخریج محمد حسن اسماعیل الشافعی نے کی ہے، جس کے باقی حوالات یہاں پر موجود ہے اور اس ہم نے پہلے بھی کئی حدیث پیش کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آخری حدیث سلسلہ حدیث میں سے جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ 19ویں حدیث ہے، جس کو علامہ طبرانی نے بھی ذکر کیا ہے کہ گزشتہ ذکر شدہ روایات میں سے بہت سی روایت دوسری احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بیت نبوی میں سے ایک امام ہر زمانے میں موجود رہتا ہے اور ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کرے۔ ہم نے یہ بات پہلے ثابت کیا ہے کہ ہر زمانے میں ائمہ اہل بیت میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ
ہر زمانے میں میری اہل بیت سے عدول ہوں گے جو کہ باطلوں کی مخالفت کریں گے، بدعت والوں کی بدعت کی نفی کریں گے۔ تو وہاں پر رسول نے فرمایا کہ ہر زمانے میں میرے اہل بیت سے قائد ہوں گے، امام ہوں گے۔ تو لہٰذا ہر زمانے کے فرد پر، ہر مومن پر، چاہے وہ جس صدی میں بھی زندگی گزار رہا ہو، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ رسول کی ان اولاد کے جن کی امامت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ان کی معرفت حاصل کرے، ان سے وابستہ رہے، ان کی اطاعت کرے۔ لیکن اگر کوئی فرد یہ نہیں کرتا تو وہ گمراہی کی موت مرتا ہے۔ تو اس روایت میں ہر زمانے کے اپنے زمانے کے امام، یعنی جو کہ ائمہ اہل بیت کی نسل سے ہوں گے، جن کے اسماء گرامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان کی اطاعت واجب ہونے کے اوپر یہ روایت دلالت کرتی ہے۔ طبرانی لکھتے ہیں کہ عن شریح ابن عبید کہ انہوں نے عن معاویہ، انہوں نے معاویہ سے نقل کیا، قال انہوں نے نقل کیا کہ وہ کہتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ من مات، جو بندہ مر جائے، بغیر امام، امام کے بغیر، ماتا میتتن جاہلیہ، تو جاہلیت کے موت مرے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ بغیر امام کے اس دنیا سے چلا جائے تو جہالت کی موت مرے گا۔ اس کو ذکر کیا ہے معجم کبیر میں، طبرانی نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 329 پر، حدیث نمبر 16270 ہے۔ اور اس کی تحقیق ابو محمد اسیوطی نے کی ہے، دار الکتب العلمیہ بیروت 2007 میں چھپی طبعہ۔ تو اس روایت کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ اگر جو شخص اپنے زمانے کے امام پر ایمان کے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ تو اسی روایت کے اندر، اس روایت کو مختلف کتب میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی روایت انہی جیسے روایت کی ان کی تعبیرات سے ہمیں یہ بات مسلم ہو جاتی ہے کہ یہ امامت اصول دین میں سے ہے، فروع دین میں سے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی ایسا اصول نہیں ہے کہ جس کے منکر ہونے کی وجہ سے انسان کفر کی موت مرے، جہالت کی موت مرے، بلکہ اس روایت کے اندر، صرف روایتوں کے اندر دیکھیں تو یہ عظیم وہ مرتبہ ہے، امامت کا وہ منصب اور وہ مرتبہ ہے کہ اگر اس امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو جاہلیت کی موت ہے، یعنی گمراہی کی موت ہے، کفر کی موت ہے۔ تو لہذا کوئی ایسا عمل کی جس کے انجام نہ دینے سے انسان کفر کی موت مرے وہ اصول دین میں سے ہے۔ کیونکہ اگر کوئی نبوت کا منکر ہو جائے تو وہ کفر کی موت مرتا، کوئی اسلام میں نہیں رہتا۔ اسی طرح کوئی امامت کو، نبوت کو چھوڑ کے مثلا وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کا منکر ہو جائے تو وہ بھی اصول دین میں سے، اس کے انکار ہونے سے انسان کفر کی موت مرتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ تعبیر امامت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ اگر امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، جیسے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ ہر زمانے میں میرے اہل بیت میں سے امام ہوں گے، تو لہذا اگر امام کے بغیر، قرآن کی آیت بھی ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، تو لہذا اگر امام کے معرفت کے بغیر مر جائے تو جس طرح اللہ کی معرفت کے بغیر مرنے سے انسان جہالت کی موت مرتا ہے، رسول کی معرفت، نبوت کی معرفت کے بغیر مرنے سے انسان جہالت کی موت مرتا ہے، اسی طرح اگر امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ اور وہ امام کون ہے؟ وہ امام وہی جس کو ہم نے بیان کیا کہ 12 ائمہ علیہ السلام ہے، جن میں سے اول جناب امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور ان کے آخری امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اور اس کے اوپر ایک بہترین دلیل یہ بھی ہے کہ اس روایت کو، اس حدیث کو جو کہ معتبر ہے، اس حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے وہاں پر 70 دنوں کے اندر آپ وفات پائی ہے دنیا سے، تو آپ کی جب وفات ہوئی تو اس وقت تک آپ نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی۔ تو کیا یہ حدیث، کیا جناب سیدہ نے معرفت کے بغیر، بیعت کے بغیر ان دنیا سے چلے گئے؟ کیا نعوذ باللہ ان کی جو شہادت ہے وہ شہادت جہالت پہ ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها جیسی عظیم شخصیت کی جو مصداق ہے آئے تطہیر کے، جو کہ مباہلے کے لیے تشریف لگے، جس نے اسلام کو بچایا، ان کے لیے یہ بات بعید ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے امام کی معرفت اور بیعت کے ساتھ دنیا سے وہ تشریف لے گئے ہیں۔ اور وہ کون تھے؟ تو وہ تو دنیا کے باقی لوگوں کے، باقی کسی کے اس نے بیعت نہیں کی تھی، وہ واحد اپنے شوہر ان کا
امام اول اور جانشین رسول وصی رسول جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور انہوں نے بیعت کی تھی۔ ورنہ اگر آپ اس چیز کو ظاہری اگر امامت سے مراد دوسرے امام اگر آپ مراد لیں گے تو وہاں پر رسول سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی شمار ہوگی۔ لہذا اس بات سے ثابت ہو جاتی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہر زمانے میں رہیں گے، ان کے بارے میں رسول نے بیان فرمایا اور ان کی امامت مسلم ہے، اور اس کو فریقین کی کتب میں نقل کیا گیا، اور تمام صحابہ کرام نے ان کی فضائل اور ان کی امامت کا اقرار کیا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔